بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی وہ صورت پیش کر رہے ہیں جس مبارک صورت کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے مکمل فضائل بیان کرتے ہو تو لوگ اس پر تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، لہٰذا اتنے فضائل اس کے بیان نہ کرو۔ بڑی فضیلت کی حامل ہے، اکابر امت علماء امت نے اس کو اپنا معمول بنایا اور ہر میدان میں پروردگار عالم نے ان کو فتوحات نصیب فرمائیں۔ روحانیت اور نورانیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی اور دنیاوی جاہ و حشمت میں بھی اللہ نے ان کو بلند مقام دیا، اور ہر وہ آدمی جو صورت مبارکہ کا عامل ہے، اسی صورت مبارکہ کی برکت سے اس کے جسم سے بیماریاں دور رہیں گی، اس کے احوال اچھے رہیں گے، خوشحال رہے گا، اور اس کے مال پر، جان پر، اور اسی طرح ان کے جانوروں پر جو جو چیزیں اس کے مال میں شامل ہیں، کسی چیز پر حادثاتی امور واقع نہیں ہوں گے۔ جس طرح کے جانوروں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ان سے بھی اس کے جانور محفوظ رہیں گے، بشرطے کہ اس کو پڑھنے والا ہو، اس کی تلاوت بلا ناغہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اثر رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمین پر خدا کی تلوار ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اگر اس کو پڑھا جائے، دشمن پسپا ہو جائے، اپنی ذلت کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ وہ سورۃ التغابن ہے۔ آپ اس مبارک سورت کو اپنے زندگی کے اہم مقاصد اور امور کے لیے اس مبارک سورت کا ورد کریں، 41 مرتبہ پڑھیں۔ چارپائی پر پڑے لوگ جو بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے پر قادر نہیں ہیں، اس مبارک سورت کو پڑھا جائے تو اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے فقیہ وقت بھی تھے، حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، میں بہت بیمار ہو گیا، چارپائی پر پڑا ہوا میں نے سورۃ التغابن پڑھی 41 مرتبہ۔ رات کو ایک خوبصورت شخص آیا خواب میں، مجھے کہا آج تو آپ کو اٹھانا ہے۔ مجھے اٹھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں ذالک یوم التغابن ہوں، سورۃ التغابن میرا نام ہے۔ تو فرمایا کہ اسی روز، جبکہ اس سے پہلے میں چلنے سے لاچار تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اسی رات جس میں یہ خواب دیکھا میں نے، صبح کو اٹھ کر اپنی مسجد کی طرف بھی گیا اور اپنی مسجد میں نماز بھی میں نے پڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے کمالات رکھے ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں خدائی تلوار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب مرحمت فرمایا تھا، وہ سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ خدا کی تلوار، ہر موقع اور ہر جگہ پر ان کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ تو سورۃ تغابن کو جو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں فتح و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے وقت اس مقدس سورت کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سورۃ مزمل کو بھی پڑھتا ہے، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز میں ادا کرے، نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کے شرور و فتن اور حوادثات سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر بیماریاں پھیل جائیں جانوروں میں تو
وہاں قبلہ رخ کھڑے ہو کر، جو جانوروں کے باندھنے کی جگہ ہے اس سے کچھ دور پاکیزہ مقام پہ کھڑا ہو، قبلہ رخ کی طرف کھڑے ہو کر 8 مرتبہ اس صورت مبارکہ کو پڑھے اور جا کر جانوروں پہ دم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو مرئی سے اور اس قسم کے امراض جس سے عام ہلاکت واقع ہو جاتی ہے، ان تمام بیماریوں اور امراض سے اللہ پاک حفاظت فرما دیں گے۔ تو برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس میں کمال کی تاثیر رکھی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ کوئی آدمی یا جبار یا قہار کا بھی ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات و برکات کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ جس کا نام عبد الجبار ہو، اللہ کے اس مبارک نام یا جبار کا وہ کثرت سے ذکر کرے، یہ اس کے موافق آئے اور اس کے خواص ظاہر ہوں، اور اللہ عز و جل ان اسماء مبارکہ کے ذکر کی برکت سے اس کے تمام امور آسان کر دیں۔ یا جابر العزم الکثیر و یا مسہل کل عسیر، اے جابر، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والی ذات، و یا مسہل کل عسیر، ہر تنگی کو آسان کرنے والی ذات، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ عز و جل امور کو آسان کرتے ہیں، اور اعمال جبر جو ہیں وہ قوت نفاذ رکھتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیتے ہیں۔ کہیں کسی کی عزت کروانی ہے، کہیں کسی کے امور کو آسان کرنا ہے، سارا جہان کہہ رہا ہو کہ یہ کام نہیں ہوگا، اسم جبار اللہ عز و جل کا یہ مبارک نام، اس کا عامل اگر کہیں چلا جائے تو ایسی دہشت پھیل جاتی ہے، لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے اسی کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یا جبار میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر تاثیر رکھی ہے۔ یا جبار، یہ اس کا ورد کرنے والا اگر موسیٰ نام کا آدمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی جبر و ہیبت پیدا کر دیں گے، اور اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے یہ بہت مناسب ذکر ہے، اس کو کرے اور دیکھے کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنے اس کے ساتھ مدد و نصرت ہوتی ہے، کتنے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ایک طرف سے بالکل غریب آدمی جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں ہے، روحانی قوت ہے، روحانی طاقت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اتنے بڑے ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر فرعون نے کہا تھا، اور فرعون کے مزاج کے جتنے لوگ ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے، وہ دوسروں کے سر پر ڈالتے ہیں، تم ایسے، تم ویسے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے فرعون کے پاس، آپ دیکھیں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، باوجود ہے کہ اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، فوج تھی، سب کچھ تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جبر و قہر کی صفت ہے۔ اللہ عز و جل کے جلال کے اثرات و برکات ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ پہنچ گئے، فرعون کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتك التي وأنت من الكافرين۔ آپ چھوٹے سے بچے تھے تو ہم نے آپ کو پالا تھا،
پانی کی موجوں میں بہتی ہوئی ایک صندوق سے ہم نے آپ کو نکالا تھا، ان بے رحم موجوں سے میں نے آپ کو منگوایا اپنے پاس اور پالا، آپ کو جوان کیا، اور بڑے شاہی شان و شوکت کے ساتھ بڑے ناز و نعمت میں آپ پلے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر کیا کام کیا آپ نے، جا کے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب جرم بھی ثابت کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ یہاں سوچو کہ فرعون بھی جس کے سامنے بے بس ہے، آخر کیا بات ہے؟ یہی جبر و قہر کی صفت، جو آدمی بھی یا جبار یا قہار ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہیبت اور وقار پیدا کر دیتے ہیں، اور اس قدر اس کا رعب چھا جاتا ہے، کہیں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا فساد ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، اس کا صحیح معنی میں جو عامل ہو وہ چلا جائے، اسی وقت اس کے سامنے دب کے بیٹھیں گے، اپنی ذلت کو قبول کریں گے، اپنی ذلت کو قبول کر لیں گے۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یا جبار یا قہار، اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اس کے برکات کیا ہیں حضرت؟ انہوں نے بتلایا کہ جو یا جبار یا قہار پڑھتا ہے، لوگ اس کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے اس کی اتباع۔ ہاں، ابو جہل بھی محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھام کے کہہ رہا ہے تو سچا۔ یہ اللہ کی ان صفات کے اثرات اور ان کا جلال ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی تختی پر اس کو دم کر کے، چھوٹی ہو، کسی لکڑی کی تختی بنی ہوئی ہو، تو اس پر یا جبار یا قہار یا ذل جلال والاکرام کو دم کر کے کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اگر اس کی تعداد متعین کر لی جائے 1111 مرتبہ تو بہت خوب، دشمن کے گھر کی طرف اس کو پھینک دیا جائے، کسی پتھر پہ پڑھ کے بھی پھینکو تو دشمن کا گھر ویران ہو جائے، لیکن دشمن کی دشمنی حدود اللہ سے نکلی ہوئی ہو تب۔ ایسے لوگ جو بالکل آپ کے خلاف چلتے ہیں، آپ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں، ان کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ ہاں، جبار وہی ذات ہے اور جبر و قہر کو صرف اپنے لیے ہی پسند کرتا ہے، اپنے لیے ان صفات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ صفات جبار ہے، قہار ہے یا متکبر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کسی اور بندے میں متکبر کوئی بندہ بننے لگ جائے، جیسے فرعون نے کہا تھا ان تکون جبارا فی الارض، آپ زمین میں جبار بنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم تو عاجز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، ہم کیا اپنی بڑائی جتلائیں آپ کے سامنے۔ لیکن اس کے دماغ میں، فرعون کے دماغ میں خناس تھا، وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تکبر اور غرور اور اپنی بڑائی کے جذبات تباہ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ جناب یہ مکھی اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ مکھی اللہ نے اسی لیے بنائی ہے تاکہ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ ذلیل و خوار رہیں، وہ اپنی ذلت کو قبول کریں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا گندگی کے بیٹھے، آپ کی گندگی پہ بیٹھ کے پھر آپ کے ناک پہ بیٹھ جائے تاکہ تجھے تیری ذلت سمجھ میں آئے۔ ہاں، جس نے اپنی ذات عالی سے تکبر کو دور کیا اس کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ زندگی بھر ان کے چہرے پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنی ذات سے تکبر کو دور کر دیا۔ وہی ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب مشورہ کیا گیا، منافقین ہر دور میں اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کا اللہ کے نیک بندے کا کوئی عیب مل جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تہمت لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مکہ میں تھے تو میں آپ کا دوست، مدینہ میں آئے تو میں آپ کا دوست، مکی زندگی میں میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں اور مدنی زندگی میں بھی میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں۔ عرصہ دراز تک آپ کی خدمت میں رہنے کے باوجود آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھی ہو۔ جو خدا آپ کے وجود پر گندی مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کا رہنا بھی برداشت نہ کر سکتا، وہ کبھی نہ کرتا۔ اگر وہ عورت گندی ہوتی، آپ کی زوجہ محترمہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، اگر اس کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات ہونی ہوتی تو وہ علیم و خبیر ذات ہے، وہ آپ کے بارے میں فیصلہ نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے پاکیزہ بستر کے لیے اللہ نے منتخب فرمائی ہے، کبھی بھی اس کے لیے عیب ثابت نہیں ہے۔ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جاہل ہیں، یہ جو بکواسات کر رہے ہیں، اللہ نے پھر قرآن مقدس کی آیات نازل فرما کے تحفظ کر دیا، اپنے محبوب کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود پروردگار عالم نے گواہی دی۔ تو برادران عزیز، یہ یا جبار اور یا قہار، اللہ نے ان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی جہاں جن کے رشتے ناطے نہ ہوتے ہوں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوں، وہ یا جبار یا قہار کا کثرت سے ورد کریں تو اللہ عز و جل ان مبارک ناموں کی برکت سے ان کے سارے امور آسان کر دیں گے، رشتے آسان کر دیں گے، چند ہی دنوں میں ان کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فالج کا مریض ہے، جسم کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے، تو وہ یا جبار یا قہار کا ورد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو درست کر دیں گے، یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور اس کا جسم جو کل تک حرکت نہ کرتا تھا اب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ 41,000 مرتبہ یا جبار یا قہار کو چند افراد اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیں اور تیل پر دم کریں، اور اسی تیل سے اس کی مالش کرتے رہیں مفلوج حصے کی، جس پر فالج کا جھٹکا لگا ہے، وہ متاثر ہوا ہے اس کا جسم، اسی سے اس کو مالش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں گے۔ یہ قبر میں بھی راحت کا سامان ہے، یا جبار یا قہار کا جو ورد کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں اللہ عز و جل اپنے جلال کی چادر اس پر ڈال دیتے ہیں، اسی طرح قبر میں بھی اللہ کے جتنے عذاب ہیں ایسے شخص سے دور رہتے ہیں۔ دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ اگر کوئی آدمی کسی حاکم اور افسر کے سامنے جانے کے لیے جھجک رہا ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے، ان کو پڑھے اور جائے ان کے سامنے، وہ کیا ان کا باپ بھی کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یا جبار یا قہار اور سورۃ تغابن صبح و شام آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یا جبار یا قہار پڑھیں۔ اور وہ لوگ جو حاکم وقت ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم کا گرم ہونا اور تاجر کا نرم ہونا ضروری ہے۔ نظام ملک کا ان دو سے چلتا ہے، حاکم کی گرمی سے اور تاجر کی نرمی سے۔ حاکم گرم ہونا چاہیے۔ تو جو حاکم ہیں، امراء ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے لیے ان اسماء مبارکہ کا جو ذکر ہے وہ بہت مؤثر اور مجرب ہے۔
ان کی مملکت میں یہ جو خلفشار ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، بغاوت پھیل جاتی ہے، جو یا جبار یا قہار یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرتا رہے، تو اس قسم کے فسادات نہیں پھیلیں گے، بغاوت کی فضا نہیں بنے گی۔ پاکستانی حکمران جو ملک کے خیر خواہ بننا چاہتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ورد کریں، اگر ملک کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ورد کرتے رہیں اور ملک میں رہیں اور ملک کا کام کریں، عوام کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ثبات دیں گے۔ لیکن اگر ایسے ہی آئے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کھا کے روانہ ہو جائیں تو اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، جو ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔